مهدی ادركنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کی بارگاہ میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام اور ان کے اقوال لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں، اور ہم مسلسل کوشش یہ کی جا رہی ہے ہماری جانب سے کہ مومنین تک اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو کچھ حد تک پہنچا دیا جائے، تاکہ ہمیں اس ماہ مبارک رمضان میں زیادہ سے زیادہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے متمسک ہونے کا سلیقہ مل سکے. چونکہ جب تک ان کے کلام سمجھ میں نہیں آئیں گے، جب تک ان کی باتیں نہیں سمجھ میں آئیں گی، جب تک ان کی باتیں روح و دل میں نہیں اتریں گی، تب تک ان کے سلسلے سے اور ان کی خدمت کے حوالے سے انسان حساسیت کہاں سے لائے گا اور کہاں حساس ہو پائے گا. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال اور ان کے فرامین سے متمسک ہوں، ان کو سمجھیں اور ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں. محترم ناظرین کرام، آج جس حدیث کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، جس مولا کے کلام کو پیش کرنا ہے، اس میں امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں امام: لا قربۃ بالنوافل اذا اضرت بالفرائض. یہ ایک مختصر سا جملہ، لیکن اس جملے میں بہت سارے مسائل چھپے ہوئے ہیں، بہت ساری باتیں پوشیدہ ہیں. اگر غور کیا جائے اس جملے میں تو ہمیں بہت ساری چیزوں سے ہم آشنا ہو سکتے ہیں اور کافی چیزوں سے پردہ اٹھ سکتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو ہم اعمال انجام دیتے ہیں وہ ان کی جو کیٹیگری ہے، جو ان کو تقسیم کیا گیا ہے، وہ یا تو واجب کی حیثیت سے ہیں، یا مستحب کی حیثیت سے ہیں، یا حرام ہیں، یا مکروہ ہیں، یا مباح ہیں. واجب تو آپ جانتے ہیں، آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں یہ موجود ہے کہ واجب کسی بھی حال میں چھوڑا نہیں جا سکتا. واجب کی کئی پھر قسمیں ہیں، کبھی وہ خود اپنے اوپر، جیسے ہمارے اوپر خود پہ واجب ہے، کبھی وہ نہیں ہے، ہمارے وسیلے سے دوسرے پر واجب ہے. اور اسی طرح مستحبات وہ چیزیں ہیں کہ جہاں پر انسان کو ثواب ملتا ہے، مگر اس پر اگر چھوڑ دیا جائے تو اس پر عذاب نہیں ہے، عقاب نہیں ہے. جبکہ واجب اس کے برخلاف ہے، واجب انجام دینے پر ثواب ہے اور نہ انجام دینے پر عذاب ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں تو حرام جس کے نہ کرنے پر ثواب ہے اور کرنے پر عقاب ہے. اور اس کے بعد مکروہ وہ ہے کہ جس کے کرنے اگر انسان انجام دے دے، اسے مثلا اس سے سرزد ہو جائے کوئی مکروہ کام، تو اس پہ عذاب نہیں ہے، لیکن اس کا کوئی ثواب بھی نہیں ہے. تو محترم ناظرین کرام، ایک چیز اور بچی اس پر یہ ہے کہ مکروہ میں اب انسان جو ہے اگر انجام دے دے تو اس پہ گناہ نہیں لکھا جائے گا. لیکن اگر بہت زیادہ مکروہات انجام دے تو پھر وہ ایک حرام کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. جس طرح کہ بہت زیادہ گناہان صغیرہ انجام دینے سے انسان گناہان کبیرہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ گناہان صغیرہ انجام دیتے دیتے گناہوں کی جو کیفیت ہے اور اس کا جو گناہوں کے سلسلے سے وہ یہ اسے سبک سمجھنے لگتا ہے، ہلکا سمجھنے لگتا ہے، اور اس کی اعتنا نہیں کرتا، اس کی پرواہ نہیں کرتا، اور اس لیے وہ گناہان کبیرہ انجام دے دیتا ہے. اب آتا ہے مسئلہ مباح کا. مباح وہ ہے جس کے چھوڑنے پہ نہ ثواب، نہ کرنے پہ ثواب، نہ عقاب. جبکہ مکروہ میں چھوڑے تو ثواب ملے گا، اگر کر لے تو عقاب نہیں ملے گا. تو یہ 5 چیزیں ہیں کہ جو ہمارے اوپر احکام کی صورت میں عائد ہیں اور اس طرح سے موجود ہیں. محترم ناظرین کرام، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جو یہاں پر جو اس وقت جس حدیث کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں لا قربۃ بالنوافل، کہ یاد رکھو ایسے مستحبات سے اللہ کی قربت نہیں حاصل کی جا سکتی.
ایسے مستحبات سے اللہ کی قربت نہیں حاصل کی جا سکتی۔ کب؟ کون سے مستحبات؟ کہ جو واجبات کے راستے میں آ رہے ہوں، جو واجبات کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں بہرحال محترم ناظرین کرام اگر غور کیا جائے تو ہمارے یہاں تھوڑا سا مسئلہ حساسیت تھوڑی سی کم ہوتی جا رہی ہے۔ انسان مستحبات انجام دینے کے چکر میں واجبات چھوڑ دیتا ہے، کبھی کبھی واجبات کی اتنی قدر نہیں کرتا مستحب کرنے کے اس میں، یعنی اس کو انجام دینے کے لیے کہ مستحب کام ہے اسے انجام دینا چاہیے۔ مستحب ہے، مثلا مستحب روزہ ہے، مستحب روزہ بہت ثواب ہے، رکھنا چاہیے، اور سب کو کوشش کرنا چاہیے کہ وہ مستحب روزے رکھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ مستحب روزے کے ساتھ ساتھ ایک چیز کا اور خیال رکھنا چاہیے کہ آپ جو واجبات ہیں ان کو تو نہ ترک کریں، جو واجب ہے اس کو تو نہ ترک کریں۔ اگر آپ کا ایک مستحب عمل کسی ایک واجب عمل کے راستے میں آ رہا ہے، یعنی ایک مستحب عمل کی وجہ سے کوئی ایک واجب چھوٹ جا رہا ہے تو پھر وہ مستحب عمل بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کا درجہ دوسرا ہے، سب سے اعلیٰ درجہ جس کا ہے وہ ہے واجب عمل۔ مثلا انسان مستحب میں اتنا غرق ہے، مثلا مستحبات انجام دینے چاہیے بالکل، لیکن واجبات کے ساتھ۔ میں بار بار اس بات کی تاکید کر رہا ہوں، کہیں کوئی یہ نہ کہے کہ بالکل سے مستحبات کا انکار کر دیا، نہیں، مستحبات انجام دینے چاہیے لیکن واجبات کو ترک نہیں کر کے، واجبات کو بھی انجام دے کر۔ مثلا ایک شخص ہے، وہ نماز شب کے لیے رات بھر جاگ رہا ہے کہ نماز شب پڑھے۔ نماز شب بہت اچھا اور بڑا مؤثر عمل ہے، اور بڑی مؤثر نماز ہے کہ جس سے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ خداوند متعال جو مشکلات ہوتی ہیں نماز شب پڑھنے والے کے لیے، وہ خاص طور پر ان کو حل کرتا ہے، اور نماز شب پڑھنے والے کا بڑا ثواب ہے کہ اس کو ایسی جگہ سے رزق ملتا ہے جہاں سے اس نے کبھی توقع نہیں کی ہوگی، ایسی جگہ سے رزق ملتا ہے۔ تو اس لیے اس نے رات بتائی ہے اور رات گزاری ہے اور رات بھر جاگا کہ وہ نماز شب پڑھ سکے، اور اس نے جو ہے وہ نماز شب انجام دی، اسے ادا کی، نماز شب کو ادا کیا، اور ادا کرنے کے بعد وہ تھوڑے سے وقفے سے، تھوڑا وقفہ باقی تھا نماز صبح کا، کہ وہ سو گیا کہ ابھی تو ٹائم ہے، ابھی تو وقت ہے، سو جاتے ہیں، اور اس سے وہ چھوٹ گیا، نماز صبح کا مسئلہ اس سے جاتا رہا، نماز صبح اس کی جاتی رہی۔ تو یہ رات بھر کا اس کا جاگنا، یہ مستحب طریقے سے جاگنا، مستحب کے لیے جاگا، لیکن اس کے چکر میں وہ نماز صبح جو کہ واجب ہے اس کو چھوڑ بیٹھا، تو یہ بتائیے یہ اس کا مستحب عمل اس کے لیے کافی ہوگا؟ یہ ہم اور آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ امیر المومنین علیہ افضل الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں لا قربت بالنوافل، ایسے مستحبات سے کبھی اللہ کی قربت حاصل نہیں ہو سکتی کہ جو فرائض، جو واجبات کے آڑے آ جائیں، جو واجبات کے راستے میں آ جائیں، جن کی وجہ سے واجبات چھوٹ جائیں۔ محترم ناظرین اکرام، ہمیں اپنی زندگی میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں بھی ایسا نہ ہو کہ ہمارا کوئی ایسا مستحب عمل کہ ایسا ہو جائے کہ ہم اس کی وجہ سے، مستحب کی وجہ سے ہم واجب چھوڑ دیں، چونکہ واجب کا درجہ زیادہ بڑا ہے، مستحب کا درجہ اس کا دوسرا والا درجہ ہے، اس سے چھوٹا درجہ ہے، تو ہم بڑے والے درجے کو چھوڑ دیتے ہیں بعض اوقات اور چھوٹے والے درجے کو لے لیتے ہیں۔ تو یہ تو عقل مندانہ فیصلہ نہیں ہوا۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جس کا درجہ بڑا ہو اس کو اپنایا جائے، جس کا چھوٹا ہو وہ تو خود آ جائے گا، وہ تو خود اس کے ساتھ ساتھ ہو جائے گا۔ تو مستحبات انجام دیے جائیں بالکل، اور یہ بہرحال مومن کی علامات میں سے کہ ایک دن میں وہ 51 رکعت نماز پڑھتا ہو۔ 51 رکعت نماز کیسے؟ کیا واجب 51 رکعت نماز ہے؟ نہیں، مستحبات ملا کر 51 رکعت نماز ہے، نوافل ملا کر 51 رکعت نماز ہے۔ تو ایک مومن کی نشانی ہے، جو کہ جیسا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا ہے، تو ایک مومن کی علامت المومن جو فرمائی ہے ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ ایک دن میں 51 رکعت نماز پڑھتا ہو۔ 51 رکعت نماز صرف واجبات تو نہیں ہو سکتی، واجبات تو 17 رکعت نماز ہیں جو کہ ہم اور آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ تو یہ 17 کے علاوہ جو نمازیں ہیں یہ کون سی ہیں؟ یہ نوافل ہیں، یہ مستحبات ہیں، یعنی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرف انسان کو متوجہ کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تاکید کی ہے کہ تم مستحبات کے
مستحبات کو انجام دینے کے چکر میں واجبات مت چھوڑ دینا، مستحبات پہ زیادہ زور دے دو اور واجبات کو کمزور مت کر دینا۔ تو اگر ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی مطیع فرمانبردار ہیں تو ہمیں مستحبات اور واجبات دونوں کو لے کر چلنا ہے، پہلے واجبات رکھنی ہے، اس کے بعد مستحبات کا مقام آنا چاہیے۔ محترم ناظرین کرام، آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر کل ایک دوسرے حدیث کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ حضرات کی خدمت سے وداع چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا مہدی